وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارا وعدہ، تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، صافہ کا یسفکو خون بہانا، تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اخرج یخرجو نکالنا، تم نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، اپنی ذاتوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اس حال میں کہ تم سب اس پر گواہ ہو۔ اخذنا سیگا کیا ہے؟ بول سو اخذنا بر وزن فعلنا سیگا جی جمع متکلم فعل ماضی معروف مجرد صحیح، معنی کیا ہوگا؟ ہم نے لیا، لا تسفکون، میثاقکم منصوب کیوں ہے؟ میثاقکم منصوب کیوں ہے؟ اونچا بولنے خیر ہے۔ اخذنا کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ لا تسفکون سیگا بتائیں۔ لا تفعلون جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب، کیا معنی مکعب باب کون سا بنے گا؟ ضرب یضرب، دماءکم، دماءکم جمع ہے کس کی؟ دمن کی جمع ہے، دمن کی جمع دماء، دماءکم منصوب کیوں ہے؟ لا تخرجون، بول سو لا تفعلون جمع مذکر مخاطب فعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، صحیح اسباب افعال۔ انفسکم منصوب کیوں ہے؟ دیارکم، دیار جمع ہے کس کی؟ دارن کی جمع، کس کی جمع؟ دارن اصل میں تھا داوارن، داوارن کی جمع کیا ہے؟ دیوارن، کیا؟ واو ما کو مکسور کو یا سے بدلا تو دیار ہو گیا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اقررتم بولو نا بر وزن افعلتم، بولو جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، صحیح اسباب اقر یقر، اقر یقر اقرارا۔ پھر تم نے اقرار کیا، یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار کیا۔ اس آیت میں بھی صیغے خبر کے ہیں مگر مراد نہیں ہے۔ دیکھیں بھلا، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون فعل مضارع منفی ہے نا، تو مضارع منفی جو ہے یہ کس کا صیغہ ہوا؟ خبر کا۔ مضارع مثبت ہو یا منفی ہو، تسفکون تم خون بہاتے ہو، تم خون بہاتے ہو یا بہا رہے ہو، یہ خبر ہے نا، اور لا تسفکون نہیں بہاتے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ خبر ہے۔ صیغے خبر کے ہیں لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔ ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم نہ بہاؤ اپنوں کے خون، تم نہ نکالو اپنوں کو اپنے گھروں سے۔ دونوں صیغے کیا ہیں؟ نفی کے ہیں، لیکن معنی کس کا دے رہے ہیں؟ خبر کے صیغے ہیں، لیکن مراد نہیں ہے، تاکہ مبالغہ پر دلالت کریں۔ تاکہ مبالغہ پر کیسے دلالت کرتے ہیں؟ پیچھے بھی بات آئی تھی، نہیں کے صیغے بول کر مراد نفی ہو اور صیغے نہیں کے ہوں، نفی کے اور مراد نہیں ہو تو کیسے دلالت کرتے ہیں؟ مبالغہ کیسے ہوا؟ ایک بندے نے کو آپ نے کہا فلاں کام تم نے نہیں کرنا، تو آگے سے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے جناب، بالکل میں نہیں کر رہا ہوں جی، میں نہیں کر رہا ہوں۔ خبر کا صیغہ بول رہا ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ تاکید کر رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو یقین سے مان رہا ہوں۔ جیسے کسی نے کہا کہ اے فلاں کام کر رہا، ہو گیا جناب، ہو گیا جی، سمجھو ہو گیا جی، ابھی ہوا تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہا؟ ہو گیا، مطلب کہ پکی بات ہے، میں کام ضرور کر لوں گا۔ اسی طرح سے یہ کہ تم نے خون نہیں بہانے، وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، تو اس کو ذکر کیسے کیا؟ لا تسفکون، تم خون نہیں بہاتے ہو، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جس کام کا حکم دے گا تو ایمان والوں کی عادت کیا ہے کہ وہ اس کام پر فوراً عمل کریں، اور اس کو ظاہری یوں کریں کہ گویا کہ انہوں نے عمل کر دیا ہے، اس کام پر وہ کام کر دیا انہوں نے۔ تو یہ نہیں نفی کا صیغہ بولا ہے، لیکن دلالت نہیں پہ کرتا ہے تاکہ مبالغہ پر دلالت کرے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اقر فلان شاہدن علی نفسہ،
اس نے اپنے نفس کے خلاف شہادت دیتے ہوئے اقرار کیا. یہ اقرار تم کا معنی بیان کیا. اقرار کرنے کا مطلب عرب کہتے ہیں جملہ بولتے ہیں اقرر فلان شاہدن، فلاں نے اپنے اوپر اقرار کیا، بات کو پکا کر لیا، لازم کر لیا. لا تسفکون اور لا تخرجون میں اعراب کے وہ احتمالات ہیں جو لا تعبدون کے ضمن میں بیان ہو چکے ہیں. لا تعبدون میں کیا کہا تھا بھلا؟ 3 وجہ بیان کی تھی، 3 طریقے. یا تو یہ صیغہ نفی کا اور نہیں کے معنی میں ہے، یا پھر اس سے پہلے ان معذوف ہے کیا کہ جب ہم نے وعدہ لیا بِأَن لَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے وعدہ لیا کیا اس بات کا بِأَن لَا تَسْفِكُوا کہ تم خون اپنے نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُوا اور تم نہیں نکالو گے. تیسرا کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ہم نے تم سے وعدہ میثاق لیا، وعدہ لیا. اور وعدہ کیا تھا؟ حلفناہم ہم نے حلف لیا کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم. حلفنا، حلف یہاں پہ قسم معذوف ہے اور یہ اس کا کیا ہے؟ جواب قسم. قسم معذوف ہے. قسم جیسے ابھی آپ نے حلف اٹھایا ہے، حلفنا ہم نے قسم اٹھائی، ہم نے قسم لیا تم سے، قسم لی تم سے کس بات کی؟ لا تسفکون دماءکم. تم نے قسم دی کیا کہ تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ لا تسفکون اور لا تخرجون میں جو اعراب اس کے وہ اعراب وہی اعراب ہیں یا اعراب کے وہی احتمالات ہیں جو کہ کس میں بیان کیے گئے ہیں؟ لا تسفکون. یہ صافہ کا سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خون ریزی کرنا اور آنسو بہانا. دماءکم کا لفظ بڑھانے کا مقصد یہ ہے. اب لا تسفکون کا لفظی معنی کیا ہے؟ خون نہیں بہاؤ گے. تم کیا نہیں بہاؤ گے؟ صافہ کا ایسے کو معنی خون بہانا ہی ہوتا ہے. لا تسفکون خون نہیں بہاؤ گے، تو پھر دماءکم کا لفظ دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ دماءکم کا معنی خون ہے. لا تسفکون کا معنی کیا تھا؟ تم خون نہیں بہاؤ گے. خون کا لفظ وہاں پہ آ گیا تھا نا، پھر دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ دماءکم کا لفظ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آپس میں دینی اور نسبی گہرا تعلق تھا. بنی اسرائیل کا آپس میں نسبی، خاندانی اور دینی تعلق تھا، اس لیے غیر کے قتل کا اپنا ہی خون بہانا تصور کر لیا. کیا فرمایا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ہم نے تم سے وعدہ لیا تم خون نہیں بہاؤ. کون سے خون؟ دماءکم اپنے خون. تم اپنے خون کیسے؟ وہ اپنے آپ کو تو قتل نہیں نہ کر رہے تھے، دوسرے کو قتل کرتے تھے، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، ہم مذہب لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، قتل دوسرے کو کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے خون نہیں بہاؤ گے. اپنے خون کیوں کہا؟ کہ جن کو وہ قتل کرتے تھے وہ ان کے اپنے خاندان کے اور اپنے دین کے تھے، تو ان کو قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا تھا. اس لیے فرمایا کہ دماءکم تم اپنے خون نہیں مارو گے. یا کسی کو قتل کرنا قصاص کا سبب بنتا ہے جس سے قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے. پہلی وجہ بیان کی دماءکم، کیوں کہا تمہارے خون؟ کیوں کہا؟ کیونکہ جن کو قتل کرتے تھے وہ ان کے کیا تھے؟ اپنے. کیسے تھے؟ نسبی بھی اور رشتہ دار بھی اور دینی بھی. اس لیے فرمایا دوسری وجہ کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے، اپنے خون نہیں بہاؤ گے. اپنے خون کیسے؟ کہ قتل تو وہ دوسروں کو کر رہے تھے، لیکن کہا اپنے خون کہ جب کسی دوسرے کو قتل کریں تو بدلے میں وہ جو قتل کرنے والا ہے قاتل ہے اسے بھی قتل کیا جاتا ہے نا، اسے بھی قتل کیا جاتا ہے. کسی کو قتل کر کے گویا کہ اپنے آپ کو قتل، اپنے اوپر قتل، اپنا قتل جو اپنے ذمہ لے لیا، یعنی اسے بدلے میں قتل کیا جانا ہے. جب کسی کو قتل کیا تو قاتل کو بدلے میں، تو قاتل کو منع کیا تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، تم نے اپنے خونوں کو قتل نہیں کرنا کہ تم کسی دوسرے کو قتل کرو گے تو بدلے میں تم کو قتل کیا جائے گا. 2 معنی سمجھ آ گئے؟ دماغوں کیوں بولا ہے؟ 2 وجہ. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرو جو خون ریزی اور جلا وطنی کا موجب اور سبب بنتے ہیں. یا یہ کہا گیا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ ایسے کام نہیں کرو گے جن کی وجہ سے خون بہایا جائے، دوسرے لوگوں کا بھی اور بدلے میں تمہارا بھی، تو جس میں خون ریزی ہو. ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرو گے جن کی وجہ سے تم میں آپس میں قتل ہو،
جلا وطنی ہو، تمہیں اپنے وطن سے نکال دیا جائے. یا چوتھا منع، یا ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرو، ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جو ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو ہلاکت اور سبب بنتے ہیں وہ والے کام نہ کرو، اور جو جنت میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں. کسی کو قتل کرو گے تو قتل جو ہے گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے رکے رہو گے. حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں خون کا بدلہ لیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے جنت سے روک دیے جاؤ گے، جنت سے روک دیے گئے تو سمجھو گے مر گئے. حقیقت میں یہی جلا وطنی اور حقیقی قتل ہے. جنت میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں، یہ تمہارے ایسے افعال کا ارتکاب تم نہیں کرو گے، یہ وعدہ لیا، ایسے افعال کا ارتکاب نہیں کرو گے جو جنت میں داخل ہونے سے روک دیں. تو جنت میں داخل ہونے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یا تو مارا گیا، یا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بندہ ہی مارا گیا، قتل ہو گیا اس کا، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی وطن تھا کون سا، جنت، اس میں نہیں جا رہا، دوزخ میں جائے گا. حقیقی وطن جنت کیسے تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کہاں سے تشریف لائے تھے؟ زمین پر، جنت سے. حقیقی وطن جنت تھا، وہاں سب نے جانا تھا. تو ایسے اعمال نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے وطن سے نکال دیے جاؤ. لا تخرجون انفسکم، تم اپنے آپ کو، دوسری بات کیا تھی؟ لا تخرجون انفسکم، تم اپنے علاقوں سے اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے. دو معنی ہو گئے، ایسے کام نہ کرو جن کی وجہ سے تمہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا ایسے کام نہ کرو جن کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکال دیا جائے. اس کے دو معنی ہو گئے اس کے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اس میثاق کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس وعدے کا اقرار کرنے کا، اس کے اوپر اپنے اوپر لازم کرنے کا تم نے اعتراف بھی کر لیا. یہ خطاب رسول اللہ علیہ السلام کے ہم زمان یہود کو ہے کہ تم اپنے اسلاف کے اقرار کے گواہ بھی رہو، اور ان کی طرف نسبت مجازی ہے. کیا فرمایا؟ ثم اقررتم، پھر تم نے، پچھلی آیت میں بھی یہی بات آئی تھی، وعدہ اللہ نے کن سے لیا؟ وعدہ اللہ نے کن سے لیا؟ کون سے؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن یہاں خطاب کن کو؟ ثم اقررتم، قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ پر. یہاں خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو. تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو. تو ان کو خطاب کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کے زمانے کے یہودیوں کو ہے کہ تم اپنے ان اسلاف کے اقرار پر گواہ بھی رہنا، تم اپنے ان اسلاف کے اس وعدے پر گواہ رہنا. یا پھر ان کی طرف نسبت مجازن کی گئی، حقیقت میں تو ان سے وعدہ لیا گیا تھا تو یہ اپنے ان آباء و اجداد کی پشتوں میں، ان ماؤں کے رحموں میں یا ان کی پشتوں میں موجود تھے، تو گویا ان سے بھی اقرار لیا گیا، اس لیے ان کو مخاطب کیا. حقیقت میں اقرار کن سے لیا گیا تھا؟ جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے. لیکن یہ آنے والے جو ہیں، یہ جو اگلے ہیں، یہ اپنے باپوں کی پشتوں میں ان کی روحیں تو موجود تھی نا، باپوں کی پشتوں میں یا ان ماؤں کے رحموں میں موجود تھے، اس لیے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی، انہوں نے اقرار کیا تو جو ان کے پیٹ میں ان کی پشتوں میں موجود تھے، گویا تم نے بھی اقرار کیا اور تم اس اقرار پر گواہ ہو.